الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس کے اندر کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت والا بنا کر۔ حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب معطی منعم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گناہگار امت کے لیے شافع امت اور رہنمائے امت اور بہترین نمونہ بن کر آئے، اور اس گناہگار امت کو بخشوانے کے لیے اس جہان و دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیجا۔ آج کا میرا موضوع حضور کی تخلیق کے بارے میں کہ کس طریقے سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مٹی سے جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، جو ہم مسلمانوں کے لیے باپ ہیں، اور بی بی حوا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو مفسرین نے یہ بات لکھی کہ اس کے کئی ہزار سال پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کو، ان کی روح مبارک کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرما دیا تھا۔ ان کی روح کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرما دیا تھا کئی ہزار سال پہلے، اور فرمایا کیا کرتی تھی وہاں پر روح رو رو کر اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں عبادت اور اپنی گناہگار امت کے لیے بخشش طلب کیا کرتی تھی۔ بعد میں لکھا 18,000 سال پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پتلے کو بننے سے 18,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کی روح مبارک کو بنا دیا۔ اللہ رب العالمین کے نور سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نور ہے، اور جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر، ان کی پشت کے اندر منتقل فرما دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ نور منتقل ہوا بی بی حوا کے اندر، اور پھر بی بی حوا کے اندر سے یہ پشت چلتی حضرت شیش علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی، پھر ان سے نبیوں تک پہنچی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جناب تمام نبیوں تک یہ روح چلتی اور منتقل ہوتی رہی۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کی روح کو جس نبی کے اندر رکھا، وہ نبی شرک سے پاک رہے اور تمام کے تمام مسلمانوں تک چلتے رہے۔ آج سیدوں کا سب سے بڑا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ اگر ہم کسی سید سے ہٹ کر کسی کی نسل کے بارے میں نہ پوچھیں ان کے باپ کا نام کیا ہے، ان کے باپ کا نام کیا ہے، آگے نہیں پتہ۔ اور جبکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اگر کسی صاحبہ اولاد سے اعلی اولاد سے پوچھا جائے نا تو اس کو تمام نام پتہ ہوتے ہیں، ان کے فادر تمام کے تمام نام انہیں معلوم ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے جہاں جہاں حضور کی آل چلتی چلی گئی، اور حضور کے پہلے والی جتنی بھی نسلیں چلتی آئیں، تمام کی تمام نسلیں شرک کثرین سے پاک تھی۔ اللہ رب العالمین نے یہ بڑا معجزہ کرامت بخشا کہ جس نبی کے پشت کے اندر حضور کا نور منتقل ہوا تو یہ نور کی نسبت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہر وہ آدمی جس کے اندر حضور کا پیارا نور منتقل ہوا پشت کے اندر، وہ تمام کے تمام مسلمان تھے اور اللہ رب العالمین کے بڑے پرہیزگار بندوں میں سے ایک تھے۔ تو بہرحال یہ نور چلتا حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے بڑا مشہور واقعہ کہ فرعون جو ہے نا بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بچ گئے وہ اسی نور کے سبب تھا کہ دائی نے آپ کے پیشانی کے اوپر وہ نور چمکتا ہوا دیکھا۔ اب پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ رب العالمین میں وہ نور دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنا پیارا وہ نور ہے کہ تو نے میرے اندر اس کو رکھا ہے، یعنی کہ حضور کی روح کو تو نے میرے اندر رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم دونوں انگوٹھوں کو اس طرح جوڑو۔ تو جب جوڑ لیا تو پھر اللہ رب العالمین نے وہ تمام نور ان دو انگوٹھوں کے ناخنوں کے بیچ میں لا رکھا، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اتنا خوبصورت نور، ایسی مثل کہ جس کو میں نے دنیا کے اندر کسی آسمان کے اندر میں نے ایسی مثل کو نہیں دیکھا تھا، اس قدر وہ نور چمکتا ہوا جب دو انگوٹھوں کے بیچ میں آیا نا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس دو نوروں کو یوں پکڑ کر یوں چوم لیا، اٹھا کر یوں چوم لیا۔ آج ہم بولتے ہیں نا، آج لوگوں کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام چومنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دلیلیں مانگو،
آج لوگ کہتے ہیں دلیل لاؤ کہ تم ایسے چومتے کیوں، تو ہمارے پاس یہ سب سے زیادہ مضبوط دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہم سنت نبھاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب 2 انگوٹھوں کے درمیان لائے تو حضرت موسیٰ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا جب نور ان کے ناخنوں کے اندر نظر آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس نور کو اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا کر اپنی آنکھوں کے اندر لگا لیا۔ تو یہ پیارے نبیوں کی سنتیں ہوا کرتی تھی، اور ہم یہ کرنا مستحب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ بھی نہیں، لیکن وہ کرے جو عاشق رسول ہے، جو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کے اندر سجا کے رکھتا ہے، وہ یہ عمل کرے، اور جو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں گھرا پڑا رہتا ہے وہ اس عمل کو اپنائے۔ یہ مستحب ہے، نہ کرو تو گناہ بھی نہیں، لیکن کرنے والے پھر عاشق ہونا چاہیے، کرنے والے پھر عاشق ہونا چاہیے کہ حضور کا جب بھی نام لیا جائے تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر ہمیں انگوٹھے چومنے چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ گئے، وہ اسی نور کی نسبت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیا وجہ تھی؟ فرمایا میرا حبیب کا نور جو اس کے اندر تھا، میرا حبیب کا نور اس کے اندر تھا، تبھی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، وہ بھی یہ نور کی ہی نسبت تھی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچ گئے، کیوں؟ کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر منتقل ہوا تھا، ان کی بھی پیشانیاں چمکتی تھی۔ چلتا چلتا یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جناب عبد المطلب سے پھر حضرت عبداللہ کے اندر پہنچا، اور فرماتے ہیں کہ جب اس زمانے کے اندر جب حضرت عبداللہ گزرا کرتے تھے تو ہر خواتین آپ کو باہر نکل کر دیکھتی تھی، وہ کیوں؟ کیونکہ آپ کی پیشانی نور سے چمکی ہوئی ہوا کرتی تھی۔ اور پھر جب آپ کی شادی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی تو وہ نور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر منتقل ہو گیا، اور پھر ان کی بھی نور کی نشانی بڑی چمکا کرتی تھی۔ بہرحال پھر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چلتے چلتے یہ سلسلہ بی بی آمنہ تک آ پہنچا، آدم سے جناب عیسیٰ تک یہ تمام کے تمام نبی ہیں، اور آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ تمام نبیوں کے بعد پھر یہ لوگوں کے اندر منتقل ہوا، پھر حضور کے والدین کریمین کے پاس یہ نور آ پہنچا، اور پھر ان سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن اس گناہ گار امت، اس خطا کار امت، اس سیاہ گار امت کے لیے ایک بہترین نمونہ اور سیدھی راہ دکھانے والے، بخشوانے والے، رحمان کے بندے، اور رحمان کے بندوں میں بھی محبوب بندے، اور محبوبوں میں بھی محبوب بندے، اتنے پیارے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گار امت کے لیے بخشوانے والا بھیجا۔ اور یہ وہی حضور ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی اپنی امت کی گناہ، اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، اور یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جنت میں جانے کا بے شک یہ باعث بھی بنیں گے، لیکن بنیں گے اسی کے لیے کہ جو حضور سے سچی اور پکی محبت کرتا ہو۔ وہ یہ دلیل نہیں مانگتا ہو کہ بتاؤ کہ تم چومتے کہاں سے ہو، یہ تو بھلا کوئی کتاب میں نہیں لکھا۔ جب حضور کو بنا دلیل کے مانگ لیا تو پھر حضور کی ہر سنت کو بنا دلیل کے مانے، چاہے کہ وہ ہر حضور کی ادا پر تیری ہر ادا پہ ہے جا فدا، مجھے ہر ادا نے مزا دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق و حسن و ادا کی قسم۔ یہ نہ ہو کہ قبر میں کہیں حضور ہمیں معاذ اللہ ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں کہ بھائی میں تو تجھے جانتا ہی نہیں ہوں، ہماری منافقت کی وجہ سے۔ منافقت ہماری نہیں، منافقت آپ لوگوں کی ہے کہ جو یہ تماشا بناتے دین کو کہ معاذ اللہ حضور جو ہے جناب حضور اپنی قبر کے اندر چلے گئے تو بس وہ چلے گئے، وہ حاضر ناظر نہیں ہے معاذ اللہ۔ یہ کفر یا کلمہ وہابیوں نے نکالے اپنی زبان سے۔ تمہارا منہ اس لائق نہیں ہے کہ تم حضور کی شان کو بیان کر سکو، تم حضور کے بارے میں بات کر سکو۔ اللہ رب العالمین ایک بزرگ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو آدھی شانوں سمیت بھیجا ہے دنیا کے اندر۔ جب آدھی شانوں سمیت بھیجا تو وہ آدھی شانیں کتنی بڑی ہیں، کتنی زیادہ ہیں، کتنی کثیر ہیں کہ حضور اپنے روزے سے بیٹھ کر ہم گناہ گار امت کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ حضور ظاہری طور پر اس دنیا کے اندر تھے، اور حضور اس ظاہری طور پر اس دنیا کے بعد سے چلے گئے۔ حضور اپنی ساری امت کو دیکھ رہے ہیں، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ اور ایک بزرگ نے فرمایا ان کو آدھی شانوں سمیت بھیجا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پوری شان فرما دیتا نا تو پھر پتھر کے اوپر بھی حضور کا نام لیا جاتا تو پھر پتھر بھی اٹھ کے چل پڑتا۔ اس قدر حضور کی شان ہے۔ تم سمجھتے کیا حضور علیہ السلام کی شان کو؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گناہ گار امت کے لیے بڑے بہترین نمونہ ہیں اور بڑے اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ حضور سے کبھی محبت تو کر کے دیکھیں۔ معاذ اللہ یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی مسجد میں یا رسول اللہ کہنا گناہ ہے۔ تمہاری یہ مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ تمہاری عزتیں کس کے لیے ہیں؟
تمہاری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ وہ نبی کے جن کی وجہ سے تمہیں آج عزت ملی، تم انہی کو دھتکارتے ہو معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، تھے اور قیامت تک رہیں گے۔ وہ الگ بات تھی کہ انہیں ظاہری طور پر اس دنیا کے اندر موت آ گئی، لیکن حضور اپنی قبر کے اندر واپس جانے کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہو گئے۔ تو یہ تخلیق کا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی نور کو درجہ بدرجہ چلتے چلتے نبیوں کی پشتوں سے اور پاک رحموں تک، پاک نبیوں کی پشتوں سے پاک رحموں تک، باقاعدہ یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاک لوگوں کے اندر اس نور کو منتقل کیا، اور جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ نور منتقل ہوا، اور پھر 12 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہوئی، اور ہم نے اس بارے میں جشن مناتے ہیں کہ حضور 12 ربیع الاول والے دن ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بن کر آئے، ہم گناہ گار امت کے لیے ایک بہترین سہارا بن کر آئے، ایک بہترین جو ہے ایک مضبوطی سے ایک بہترین دوست بن کے آئے۔ اب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی شانیں ہیں، اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور سے سچی یاری لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔